بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ بزرگوں اور دوستو، ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث شریف کا تعلق دراصل رمضان المبارک کے اہتمام اور تیاری سے ہے۔ یہ اس وقت مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، عربی مہینہ شعبان کا ہے، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ گزرا ہے۔ تو رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینوں کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے گزشتہ مہینے کا، تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان میں تیری عبادت کر سکیں۔ تو رمضان کے اہتمام کے لیے آپ رجب سے تیاری شروع کرتے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے عبادتوں کا اہتمام کچھ زیادہ شروع کر دیتے، اور شعبان کے مہینے میں تو آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ہمارا شعبان کا مہینہ بہت بے پرواہی میں گزرتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے شب برات گزری ہے، تو شب برات کو عام طور پر ہم میلے کی رات بنا دیتے ہیں، گھومنے پھرنے کی رات بنا دیتے ہیں، سیر و تفریح کی رات بنا دیتے ہیں، لیکن اس رات میں در حقیقت عبادت کرنا چاہیے۔ اور امام صاحب نے تقریر کی ہوگی، بتایا ہوگا، شب برات میں آپ رات کی نماز پڑھیں۔ پوری رات جاگنا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ بالکل پوری رات نہیں جاگنا چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، نوافل پڑھ لیں، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، اور نوافل پڑھ کے سو جائیں، اور صبح کو روزہ رکھیں، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اس رات میں اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے، اور اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو نماز کا اہتمام کریں، رات میں گزر چکی رات تو، اور دعائیں مانگیں، صبح کو روزہ رکھیں۔ قبرستان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں گئے ہیں، مگر چپکے سے گئے ہیں، اعلان کر کے نہیں گئے۔ چپکے سے گئے ہیں، اعلان کر کے نہیں گئے۔ اور اعلان پتہ اس لیے چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آرام فرما رہے تھے آپ۔ ہر روز ایک بیوی کے ہاں آپ کا قیام رہتا تھا، تو اس دن حضرت عائشہ کے یہاں قیام تھا، تو آپ چپکے سے اٹھ کے قبرستان گئے، اور قبرستان بھی قریب ہی تھا، جنت البقیع مدینے میں، حاجیوں نے دیکھا ہوگا، اب تو بالکل مسجد سے مل گیا ہے۔ تو قبرستان تشریف لے گئے،
اور وہاں آپ نے کچھ پڑھا، ایصال ثواب کیا۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ میں قبرستان گیا تھا۔ حضرت عائشہ کو یہ خیال ہوا کہ رات میری باری تھی، اٹھ کر دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے ہوں، اس لیے انہوں نے پوچھا۔ تو حضرت عائشہ کے معلوم کرنے سے آپ کا قبرستان جانا معلوم ہو گیا، ورنہ آپ نے قبرستان جانے کا اعلان نہیں کیا، خاموشی سے گئے۔ کوئی خاموشی سے جانا چاہے چلا جائے، لیکن ہم نے قبرستان جانے کو بھی ایک میلہ بنا لیا۔ دیکھتے ہیں نا قبرستان میں ایک بھیڑ لگی رہتی ہے، چائے کی دکانیں بھی لگ جاتی ہیں، لسی والے بھی پہنچ جاتے ہیں، شربت والے بھی پہنچ جاتے ہیں، اور موٹر سائیکل پہ 4 5 لڑکے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پورے شہر کا راؤنڈ کاٹتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ہنگامہ کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ اور ہندو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کا یہ تہوار رات کو ہڑبونگ کرنے کا یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ اور ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے یہاں محلے کے بڑے بتایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں یہاں شب برات میں مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ جو بیل ہے نا، بیل پتھر، اسے بیل کو اندر سے خالی کر لیا کرتے تھے اور پورے سال جمع کرتے تھے، اور اس میں کچھ بارود وغیرہ بھر کے باقاعدہ اس کے گولے بناتے تھے، اور 2 پارٹیاں بن جاتی تھی، ایک ادھر، اور خوب گولہ باری کرتے تھے۔ اس میں بہت سارے لوگ زخمی بھی ہو جاتے تھے۔ یہ شب برات تھی دیوبند کی پرانے زمانے کی، وہ اب تو ختم ہو گئی، لیکن شب برات کی رات پوری رات ہڑبونگ کرنا، شور مچانا، ہنگامے کرنا اور صبح تک جاگنا، یہ آج بھی چل رہا ہے۔ یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے مستحب درجے میں یہ ثابت ہے کہ آپ اس رات کو نماز پڑھیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی جماعت سے پڑھیں نماز، اور رات میں کچھ رکعت پڑھیں اور رات کو سو جائیں، آرام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انفرادی طور پر۔ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نیک بیانات ہو جاتے ہیں، اگر ان سے فائدہ اٹھائیں بہت اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، ورنہ بقیہ لوگ بڑا مجمع سڑکوں پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ رات پورا مہینہ یہ برکت کا مہینہ ہے، وہ رات ہی نہیں ہے۔ تو برکتیں شروع ہوتی ہے رجب سے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ ہمیں رجب میں ہمارے رجب میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، پھر شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور پھر رمضان میں بھی۔ تو رمضان کی تیاری آپ رجب سے فرماتے ہیں، اور تیاری عبادت میں زیادتی کرنے کی ہے، اور کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ اور بہت سے علماء نے بڑی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں۔ مثلا رجب کے مہینے میں 3 حرف ہیں، را جیم با، را جیم با، رجب۔ تو کہتے ہیں رجب را رحمت کا ہے، اور با بر کے معنی میں، نیکی کے معنی میں، اور جیم یہ جرم کا ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ایک طرف نیکیاں ہیں، اور بیچ میں جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے جرائم سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اب اس کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی بیان کیا ہے۔ مثلا حج ہے تو حج کرنے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ حج میں 2 حرف ہیں، ہا اور جیم۔ تو ہا کے معنی رحمت کے ہیں، ہا رحمت کا ہا ہے، اور حج میں جیم جرم کا ہا ہے۔ گویا حاجی کیا کرتا ہے؟ حاجی اللہ کے دربار میں کعبۃ اللہ میں جا کر یوں کہتا ہے کہ اللہ میں تمام اپنے جرائم اور تمام گناہوں کے ساتھ آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، میں تمام اپنے جرائم اور گناہوں کے ساتھ آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، آپ اپنی رحمت سے مجھے نواز دیجیے۔ تو حاجی جب اس جذبے کے ساتھ جاتا ہے اور اس خیال سے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو مل جاتی ہے اور اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ حج میں بہت سے لوگ یہ تصور نہیں کرتے، بلکہ رسمی طور پر چلے جاتے ہیں۔ حج ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم عبادت ہے،
اور جتنی حج میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے حج میں لوگ منا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ میں جاتے ہیں تو پیدل جاتے ہیں، اور پیدل جانا ہی آسان ہوتا ہے، بس میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، بسیں جلدی نہیں چلتی وہاں، تو ہر قدم پر مشقت ہوتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بہت سے لوگ معذور ہوتے ہیں، چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور کئی میل کا تقریباً 20-22 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے یہ 3 دن میں جو ہوتا ہے۔ منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، پھر کعبے میں آنا ہے، مکے میں آنا ہے، اور وہاں اس مشقت سفر میں ہر قدم پر نیکی ہے۔ اور وہاں حدیث میں آتا ہے یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں اکثر یہ ہے کہ یا اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ جب بھی حاجی کو کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً کہ یا اللہ آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے، میرے لیے آسان نہیں لیکن آپ کے لیے آسان ہے، تو فوراً اللہ کی رحمت آتی ہے اور حج میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اس کا تجربہ ہم نے بار بار کیا۔ ایک مرتبہ سن 2008 کے حج میں تھا، میرے والد تھے، میرا بڑا بیٹا تھا، میری اہلیہ تھی، 4 آدمی تھے۔ تو ہمارے گھر میں سے ان کو کچھ تکلیف ہوتی تھی، کمر میں درد ہوتا تھا۔ اب وہ چلنے میں جب درد ہوتا تھا تو ہمیں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھی، وہیں بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو یہاں سے ہم لوگ پہلے مدینہ گئے، 10 دن رہے، بہت اچھا رہے، موسم بھی اچھا تھا اور مسجد نبوی سامنے ہی تھی بلڈنگ کے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب مکے گئے وہاں سے تو رات کے وقت پہنچے تو ارادہ کیا کہ چلو اب طواف کرتے ہیں۔ اب ہم چاروں چلے تو کعبۃ اللہ ایسے رہ گیا تھا یہاں سے جیسے باہر کی گلی، اور وہاں آ کر ان کا درد ہو گیا، اور اتنا درد ہوا کہ بالکل ایک قدم چلا نہیں گیا۔ ہم نے ان کو بٹھا دیا، ہم بہت پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آئے تھے تیرا گھر دیکھنے کے لیے، وہیں گھر آنے سے پہلے یہ تکلیف شروع ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ حج کے موقع پر بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں آپ دعا کریں گے تو ضرور دعا قبول ہوگی، جس میں سب سے پہلی دعا، سب سے پہلا مقام ہے جب کعبۃ اللہ کو آپ دیکھیں تو دعا کریں، اور سب سے بڑی دعا یہ کر لیں، آپ میں سے اللہ حج کی توفیق دے، کہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول کر لیجئے۔ یہ دعا مانگ لے پہلے ہی، چنانچہ یہ دعا آپ کی پہلے ہی قبول ہو گئی۔ اب جتنے سفر میں آپ کو 20 دن 25 دن رہنا ہو، دعائیں مانگتے رہیے یاد کر کر کے، اس پہلی دعا قبول ہونے کی برکت سے ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو خیر ہم نے پانی وانی پلایا، بیٹھے، اور تھوڑا سا چل کے کعبۃ اللہ کے سامنے گیٹ سے ہی کعبۃ اللہ نظر آ رہا تھا، تو ہم نے وہیں بیٹھ کر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اللہ اس سفر کو آسان فرما دے اور ان کی تکلیف کو دور فرما دے، ورنہ ہمارے لیے تو سفر کرنا، حج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ 40 دن کے سفر میں وہ درد پھر دوبارہ ہوا ہی نہیں، اور ہم فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں کعبۃ اللہ پہنچ جاتے تھے اور جا کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے آرام سے جب فجر کی اذان ہوتی تھی، اور پورے سفر میں یہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ تو حج میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو فرمایا حج میں 2 حرف ہیں، حج ہا رحمت کا اور جیم جرم کا۔ اس کا مطلب حاجی یہ کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے تمام جرائم اور گناہوں کے ساتھ آپ کے دربار میں آ گیا، اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے۔ جو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو ایسے یہ رجب کا مہینہ ہے، راہ جرم کا راہ ہے، راہ رحمت کا راہ ہے، اور جیم جرم کا ہے اور با نیکی کا ہے۔ جو اس مہینے میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اسی طرح شعبان میں 5 حرف ہیں، شین ہے، عین ہے، با ہے، الف ہے، نون ہے۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب نکتہ بیان کیا ہے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں۔ فرماتے شعبان میں شین کا حرف ہے، اس کے معنی شرافت کے ہیں، یہ شرافت کا شین ہے، اور عین علو معنی بلند ہونا، مرتبے والا ہونا، عین علو کا ہے، اور با کے معنی با بر سے ہے، بر معنی نیکی، اور الف الفت سے ہے، الفت میں الف آتا نہیں، اور نون نور کا نور ہے، نون ہے۔ تو شین کے معنی شرافت،
اور عین کے معنی علو اور بلندی، اور با کے معنی نیکی، الف کے معنی الفت، اور نور کے معنی نون کے سے مراد نور۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اس مہینے میں عبادت زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ 5 چیزیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ شین سے شرافت بھی اس کو مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شریف بنا دیتے ہیں، اور عین سے علو و مرتبت، اس کو بلند مقامات حاصل ہو جاتے ہیں۔ الف سے الفت یعنی آپس میں الفت اور محبت، آپس میں عداوتیں اور نفرتیں الفت اور محبت سے بدل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا نور بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اس مہینے میں یہ کام عبادت بڑھاتا ہے اس کو یہ 5 چیزیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں عبادت کرتے تھے، عبادتوں کو بڑھاتے تھے، پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، ہم اسے سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے پیغمبر معصوم مغفور، اللہ نے پہلے ہی آپ کی غلطیوں کو ساری معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے، اور یہ شعبان کے مہینے میں آپ کی عبادت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ابھی رمضان نہیں آیا، رمضان کی تیاری میں یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، مجھے معصوم بنایا ہے، کیا میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو یہ عبادت آپ اتنی مشقت اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، یہ صرف اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم تو زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے۔ ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں سننے کے لیے کان دیے، کان نہ ہوتے تو ہم بہرے ہوتے، ہمیں دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دی، آنکھ نہیں ہوتی تو ہم اندھے ہوتے، ہمیں چھونے اور پکڑنے کے لیے اللہ نے ہاتھ دیے، ہاتھ نہیں ہوتے تو ہم کچھ چیز چھو نہیں سکتے تھے، چکھنے کے لیے زبان دی، کھانے کے لیے جبڑا اور دانت دیے، اگر نہ ہوتے تو ہم کیسے ہوتے، چلنے کے لیے پیر دیے، اگر پیر نہ ہوتے تو ہم کیسے چلتے۔ تو یہ ہر نعمت ایسی ہے کہ اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ شکریہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر و مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ دیکھو ہم تو گناہ گار ہیں سب، اللہ کے نبی کے علاوہ سبھی گناہ کرتے ہیں، سب سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کے مرتبے اتنے بلند فرمائے ہیں کہ اللہ نے ان سب کو بھی ان کی بھی مغفرت فرما دی ہے، اور ان کی مغفرت کا قرآن پاک میں جگہ جگہ اعلان ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم سب لوگ گناہ گار ہیں، تو ہمیں تو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ شکریہ کی تو نوبت بہت بعد میں آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر گناہ نہ ہونے کے باوجود شکریہ کے لیے اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہماری عبادتوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جانا چاہیے، اور کرتے بھی ہیں۔ رمضان میں مسلمان دوسرے دنوں سے نماز زیادہ پڑھتا ہے، لیکن نماز زیادہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی بہت سے کرتے ہیں۔ مثلا مسجد میں آ کر باتیں بہت کرتے ہیں ہم لوگ، مسجد میں آ کر جتنی باتیں گھر میں کرنی تھی اب رمضان میں پنکھے چلے ہوئے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ رمضان میں آپ نماز پڑھو، مسجد میں آ کر نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، دعائیں مانگو، گھر چلے جاؤ۔ ظہر میں آ گئے تو عصر تک یہیں آرام کریں گے، فجر میں آ گئے تو ظہر تک آرام کریں گے۔ تو آرام کرتے ہیں، عبادت کہاں کرتے ہیں؟ تراویح پڑھنے کے بعد سو جاؤ، سحری میں کچھ دیر پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو۔ رمضان کی راتوں کو زندہ رکھو، کم سوئیے، زیادہ عبادت کیجیے، اور کام کاج
11 مہینے میں جتنے ہوتے ہیں رمضان میں کام کم کر دیجئے، عبادت کو بڑھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عبادت کی برکت سے پورے سال کی روزی عطا فرمائیں گے، اور پورے سال آپ کے دنوں میں آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں عبادت بڑھا دیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو آپ کی عبادت کا کچھ کہنا ہی نہیں تھا۔ تو مسلمان بھی رمضان میں عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ جو زائد چیزیں اس کو کم کر دیں، لغویات، ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا، روزے باتیں کر کے پورے کرنا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں ظہر کے بعد روزہ لگنا شروع ہو گیا ہے تو باتیں شروع کرتے ہیں، ادھر کی باتیں کریں گے، ادھر کی باتیں کریں گے، اس کی غیبت کریں گے، اس کا جھگڑا کا قصہ سنائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بجائے ثواب ملنے کے ہمارا ثواب ہی کم ہو جاتا ہے اور گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ ایک تو نمازوں میں اضافہ کر دیں، نوافل سارے پڑھیں، اور تراویح پڑھنے کے بعد آرام کرنے کے بعد کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور نوافل پڑھیں، قرآن پاک کا اہتمام کریں، اور دن میں پھر سو جائیں فجر پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد، یا اشراق پڑھ کے سوئیں، سب سے بڑی بات۔ اشراق پڑھنے کے بعد 2 گھنٹے آرام کریں، اس کے بعد کام کاج میں مصروف ہو جائیں۔ ظہر میں نماز پڑھیں، سارے نوافل پڑھیں، کچھ دیر تلاوت کر لیں۔ عصر میں آ جائیں، افطاری کا انتظام کرنا ہے، تھوڑی دیر تلاوت کر کے چلے جائیں، افطاری کا انتظام کریں۔ مغرب کے بعد مغرب پڑھیں، مغرب کے بعد جو کچھ کھانا پینا ہے اور کھانے کی مقدار کم ہو۔ رمضان میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ جب ہوتا ہے جب کم کھائے آدمی، اور ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان کھانے کا مہینہ ہے، پہلے سے زیادہ کھاتے ہیں۔ افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں جتنا عام طور پہ کھانے میں کھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے کھاتے ہیں۔ تراویح پڑھنا آ جاتے ہیں، تراویح کے بعد جا کے پھر کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے سوتے ہیں اور کھاتے کھاتے اٹھتے ہیں، اٹھتے اٹھتے کھاتے ہیں۔ تو کھانے کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا روزے کا جو فائدہ ہے، بھوک رہنے کا، بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا، آپ کا جسم، آپ چاہے کہ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اور پھر اس پر آپ صبر کریں اور اس وقت اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، تو اس وقت بہت ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ اتنا کھا لیتے ہیں کہ دوپہر تک تو کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں، اور اس کھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر عید کا چاند دکھ گیا تو عید کے دن تو کھانے پینے کی بے تکا معاملہ ہوتا ہے، اور اکثر عید کے دوسرے تیسرے دن لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو کھانے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر رمضان میں آپ کم کھائیں گے، تراویح پڑھنا آپ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہوگا، اور زیادہ کھائیں گے تو تراویح پڑھنے میں ہی آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، تہجد میں آپ سوئیں گے۔ اور ایک خاص بات، رمضان میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو دن میں روزہ رکھنا ہے، اور ایک رات کو تراویح پڑھنی ہے۔ روزہ تو سب جانتے ہی ہیں آپ، کھانے پینے سے آدمی رک جاتا ہے، بیوی بچوں کی خواہشات سے رک جاتا ہے، اور برائیوں سے بھی رمضان میں رکنا چاہیے۔ برائیوں سے رمضان میں رکنا چاہیے، اس وقت ہمیں روزے کا فائدہ ہوگا۔ اور رات کو جب آئیں تو رات میں 2 چیزیں سنت ہیں، ایک تراویح 20 رکعت ہر مہینے پورے دن، چاند دیکھنے سے شروع کریں گے، اور عید کا چاند آئے گا تو آپ ختم کر دیں گے۔ 20 تراویح روزانہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ سنت ہے۔ دوسری سنت ہے پورے رمضان میں ایک قرآن پاک تراویح میں سنیں، پورے رمضان میں ایک قرآن پاک تراویح میں سنیں، زیادہ سننا چاہیں سن لیں، لیکن ایک تو سننا ہی چاہیے۔ اس میں ہم کوتاہی کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ چاہیے کہ ہم بالکل اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام کے ساتھ نیت باندھیں۔ فرض میں تو باندھتے ہی ہیں، لیکن تراویح میں ہم کیا کرتے ہیں، دیر تک کھڑے ہونے کی مشقت کی وجہ سے بہت سے تو شروع سے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھ کے ادھر کو باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت سے وضو خانے میں بیٹھ جاتے ہیں، بہت سے ادھر چلے جاتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو فوراً نیت باندھ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قرآن آپ نے بیٹھ کے سنا ہے، نیت باندھ کے نہیں سنا ہے، یہ تراویح میں قرآن سننا سنت ہے، اس سنت پر آپ کا عمل نہیں ہوا، اور جو ثواب آپ کو تراویح میں کھڑے ہو کر سننے کا ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو اس پہ نہیں ملے گا۔
یہ تو جب ہے جب کہ آپ خالی بیٹھے رہے، باتیں نہیں کی آپ نے، اور اگر اس وقت کو آپ نے باتوں میں لگا دیا جیسے کہ باتوں میں لگاتے ہیں تو اس سننے کا بھی ثواب نہیں ملے گا آپ کو، اور اگر آپ کے بات کرنے کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نمازوں میں خلل ہوگا تو ان کی نماز خراب کرنے کا گناہ بھی آپ کو ہوگا۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے معاشرے میں، بالکل خاموشی سے سب لوگ تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن سنیں، جو بھی تراویح پڑھا ہے، اور پورا قرآن اسی اہتمام کے ساتھ سنیں، اور جب سن لیں تو روزانہ اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ آپ نے توفیق دی، ہم نے پورا آپ کا آج کی تراویح میں پورا قرآن سنا، اور آئندہ بھی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرما۔ ہر دن گزرنے کے بعد سونے سے پہلے پورے دن کا جائزہ لیں، آج ہم نے روزے میں کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی سے جھگڑا تو نہیں کیا، آج ہم نے کتنا قرآن پڑھا، کتنی تسبیح پڑھی، تراویح کیسے پڑھی۔ اگر سب کام ٹھیک ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ٹھیک نہیں ہوئے ہیں تو توبہ کر کے سوئیں کہ اللہ آج تو غلطی ہو گئی، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، اور صبح سے ہی ہم سارے دن کے معمولات بالکل ٹھیک کریں گے۔ تو رمضان میں قرآن پاک امام صاحب کے پیچھے سنیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساتھ نیت باندھیں، اور 20 تراویح میں سارا قرآن آپ سنیں گے۔ جب آپ اس طرح تراویح کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو پھر رمضان کی برکتیں، روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، استغفار کی کثرت رمضان میں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے دن میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور رمضان میں تو استغفار کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں کتنی آپ کو کرنی ہے، قدم قدم پر اللہ سے معافی مانگنی ہے جب رمضان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ورنہ رمضان بھی ہمارا رسمی طور پر گزر جاتا ہے اور اس سے ہم فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ تو روزہ دن میں رکھیں اور رات میں تراویح کا اہتمام کریں، اور تراویح میں جلدی سننا پسند نہ کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں صاحب امام صاحب بہت دیر میں پڑھتے ہیں، سست پڑھتے ہیں، یا تراویح میں حافظ صاحب سست پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ بازار میں بھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ گوشت لینے جاتے ہیں دکان پر بھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اسٹیشن پر ٹکٹ لینے جاتے ہیں وہاں بھی تو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور ہم بازاروں میں دن بھر باتیں کرتے کرتے کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے اگر تھوڑی دیر ہم کھڑے ہو جائیں گے تو کتنی اللہ کو پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ رمضان گزرنے کے بعد جو عید کی رات آتی ہے وہ رات بھی انتہائی قیمتی ہے، اور وہ پورے رمضان سے زیادہ قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، ایک عشرے میں اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، ایک میں مغفرت فرماتے ہیں، اور ایک میں جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ اور جب عید کی رات آتی ہے جو سب سے قیمتی ہے، اس کا ہمیں قیمتی ہونے کا احساس نہیں، وہ ہماری خریداری میں مارکیٹنگ میں گزرتی ہے۔ وہ رات ایسی حدیث میں آتا ہے کہ پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو بخشتے ہیں اور جہنم سے نجات دیتے ہیں، اتنے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیتے ہیں، اس ایک رات میں۔ اور جو عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کرے گا تو جس دن سارے انسانوں کے دل مر جائیں گے، اس عبادت کرنے والے کا دل زندہ رہے گا۔ تو وہ رات انتہائی عبادت کی ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو جائیے، اور فجر کی جماعت پڑھ لیجیے، بازار میں بالکل نہ جائیے، اور اپنی عورتوں کو بھی مت بھیجیے۔ پورا مہینہ رمضان کا پڑا ہے، آپ 2-4 دن پہلے خریداری کر لیں، لیکن اسی رات کو عورتیں بھی بازاروں میں نکلتی ہیں اور مرد بھی نکلتے ہیں، اور وہ رات ہماری لہو و لعب میں رمضان میں جتنی ہم نے عبادت کی تھی وہ ساری کی ساری اسی رات ہم بازاروں میں رکھ آتے ہیں۔ اور صبح کو جو خرافاتیں ہوتی ہیں، صبح کا دن بھی بہت بڑا عبادت کا ہے۔ عید کے دن اللہ کے فرشتے جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرنے عیدگاہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میں ان کی مزدوری کا حق ادا کر رہا ہوں، ان کی مزدوری دے رہا ہوں، اور میں نے آج ان سب کی مغفرت کر دی، تم گواہ رہو، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، آج عید کے لیے نکلے ہیں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو وہ مغفرت کا دن ہوتا ہے، اور شکریہ کے لیے ہم 2 رکعت اس دن نماز پڑھتے ہیں عید کی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے روزے رکھے ہیں،
ہم نے عبادت کی ہے تو اللہ نے شکریہ کے طور پر 2 رکعت اور اضافہ کر دیا، اللہ سے مانگو، تو وہ دن بھی انتہائی عبادت کا ہوتا ہے اور مبارک دن ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہ سارے دن تفریح میں گزرتے ہیں اور ادھر ادھر کاموں میں گزرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو بیچارے کچھ لوگ رمضان میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ رمضان میں داڑھی رکھ لیتے ہیں، تو عید کا چاند دیکھتے سب سے پہلے داڑھی کٹاتے ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے میرے بھائیوں، بہت شرم کی بات ہے۔ اللہ نے رمضان میں داڑھی رکھنے کی توفیق دی، اب اسے بڑھاؤ، اب اسے بڑھاؤ۔ نیکی کو کاٹنا اچھا تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ نے توفیق دے دی ہے، اب اسے پورا کر لو۔ اس کی برکتوں سے بہت سے گناہوں سے بچو گے، داڑھی کی برکت سے بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ کسی گھر میں آپ گھس جائیے، بے داڑھی والا کوئی گھس جائے تو عورتیں پردہ کرنا ضروری نہیں سمجھتی، اور داڑھی والا آ جائے تو بہت سی بے حیا عورتیں بھی پردے میں چلے جاتی ہیں، ابھی کیا بات ہے، کہہ لیں گے وہ صاحب آ رہے ہیں داڑھی والے۔ اس داڑھی کی وجہ سے اچھا یہ بھی بچتا ہے غلط جگہ جانے سے، لوگ کہیں گے داڑھی ہو کے یہاں آ گیا، تو اس داڑھی سے یہ خود بھی گناہوں سے بچتا ہے اور اس کی وجہ سے اور بھی گناہوں سے بچتے ہیں۔ لہذا اگر رمضان میں آپ نے داڑھی رکھ لی، یوں تو ہمیشہ رکھنی چاہیے، لیکن اگر رمضان میں رکھ لی ہے تو عید کے دن سب سے بڑا جرم یہ مت کرو۔ دیکھو داڑھی کاٹنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے عزیز ہیں۔ داڑھی کاٹنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ داڑھی کٹا ہوا اگر کعبۃ اللہ کے دیوار سے اپنا چہرہ لگائے ہوئے، کعبۃ اللہ میں اگلی صف میں سجدہ کیے ہوئے، حضور کے روضے پر سامنے کھڑا ہوا ہے، جب بھی اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ داڑھی کاٹنے کا گناہ اپنی جگہ چل رہا ہے، چاہے وہ بالکل اللہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ حج کرنے گیا، کعبۃ اللہ سے اس نے چہرہ لگا دیا، چوم رہا ہے، لیکن داڑھی کاٹنے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں برابر لکھا جا رہا ہے۔ نیکیاں بھی چل رہی ہیں اور گناہ بھی چل رہا ہے۔ بھلا بتاؤ، جس گھر میں آمدنی کم ہو اور خرچے زیادہ ہوں تو وہ گھر کوئی چلے گا؟ تو ہمارے کھاتے میں جب نیکیاں کم ہو رہی ہیں، نیکیاں بھی آ رہی ہیں لیکن گناہ زیادہ آ رہے ہیں، نیکیوں کا گویا خرچ ہو رہا ہے اور گناہوں کا اندراج ہو رہا ہے، تو ہماری اس عبادت سے ہمیں نفع نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں جو داڑھی رکھ لیتے ہیں وہ پورے سال ہمیشہ کے لیے داڑھی رکھیں۔ عید کے دن نائیوں کی دکان پر بھیڑ لگ جاتی ہے، داڑھی کٹانے والوں کی بھیڑ لگتی ہے، بال کٹانے والوں کی کم لگتی ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور پھر جو لوگ بوڑھے ہو چلے ہیں، جو عمر کو پار ہو چکے ہیں، 50 سال 55 سال، اب تو سفیدی آ گئی۔ سفیدی کا مطلب اللہ کا پیغام آ گیا آپ کے پاس، اب چلنے کا وقت ہے آپ کے۔ آپ کو بچے تھے، جوان ہوئے، طاقتور ہوئے، اب بوڑھے ہوئے، سفید بال نکل آئے، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، دل کی بیماریاں شروع ہو گئی، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہیں، آپ کو خبر دے رہی ہیں کہ اب آپ کسی بھی وقت چل سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب اللہ کی طرف سے بار بار آپ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہو کہ آپ کے چلنے کا وقت ہے اور آپ اپنے چہروں میں سے داڑھیاں کھرچیں، آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ بہت شرم کی بات ہے۔ ایک نوجوان آدمی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے داڑھی کاٹتا ہے، اگرچہ داڑھی کاٹنے سے کبھی کوئی خوبصورت نہیں لگتا۔ دیکھو ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، ایک حدیث ہے، فرشتوں کو اللہ نے عبادت تقسیم کر رکھی ہے۔ ایک فرشتوں کی ایک جماعت عبادت کرتی ہے، سبحان من زین الرجال باللحا، سبحان من زین النساء بالذوائب۔ اس حدیث کا ترجمہ بتاؤں، فرشتوں کی ایک جماعت کہتی ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورت بنایا۔ اے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، آپ نے عورتوں کو چوٹیوں سے خوبصورت بنایا، بالوں سے۔ تو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک انسان کا دنیا میں داڑھی رکھنا خوبصورتی کی علامت ہے، اور عورتوں کا بال رکھنا یہ خوبصورتی کی علامت ہے اور ضروری ہے۔ اگر عورت کے بال ختم ہو جائیں یا چھوٹے ہو جائیں اور مرد کی داڑھی ختم ہو جائے تو یہ اللہ کی اس تخلیق کو اور اللہ نے جو خوبصورتی کی چیز بنائی تھی اس کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آج کل عورتیں بھی بال کاٹنے لگی، طرح طرح سے کاٹنے لگی۔
اور بہت سی جگہ تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے بال کاٹنے کے بعد یہ عورت ہے یہ مرد ہے، یہ عورت ہے یہ مرد ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دلی میں آپ نے دیکھا یا بڑے شہروں میں لیڈیز سیٹیں ایک طرف ہوتی ہیں اور جینٹس سیٹیں ایک طرف ہوتی ہیں، مردانی ایک طرف زنانی ایک طرف۔ اب ایک صاحب زنانی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے دلی میں، تو کنڈکٹر نے کہا رہے یہ زنانی سیٹ ہے مردانی نہیں ہے، تو اس نے کہا میں لیڈیز ہی ہوں، میں لیڈیز ہی ہوں۔ یعنی اس نے اپنی شکل ایسے بنا رکھی تھی کنڈکٹر کو بھی پتہ نہیں چلا کہ صاحب یہ مرد ہے یہ عورت ہے، اس نے اس کو کہہ دیا یہ مرد ہے، مرد سمجھ کے کہہ دیا یہ عورتوں کی سیٹ ہے یہاں نہ بیٹھ۔ ایک صاحب کا اور قصہ ہے کہ وہ کرکٹ کھیل دیکھنے گئے تھے، کہیں کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو ایک لڑکے نے چوکا چھکا لگایا، اللہ جانے کیا کیا چیز ہے ہم تو جانتے نہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اس کرکٹ کے میدان میں کامیاب ہو گیا۔ تو برابر میں ایک صاحب دیکھ رہے تھے، یہ بھی دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا ماشاءاللہ بھائی لڑکے نے کیا اچھا چھکا لگایا ہے، اور دیکھو اس نے میچ کو جیت لیا اور فتح حاصل کر رہی۔ تو برابر میں ایک صاحب جو بیٹھے تھے کھڑے تھے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، یہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے۔ تو اس نے کہا ماشاءاللہ آپ بھی بڑے خوش نصیب باپ ہیں کہ آپ کی لڑکی نے اتنا بڑا کام کر لیا۔ کہنے لگے میں لڑکا نہیں ہوں، میں بھی لڑکی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، یہ میری بیٹی ہے۔ تو نہ بیٹی کا پتہ نہ ماں کا پتہ، سارے کابل میں گدھے گدھے ہو گئے، گھوڑے گدھے سب برابر ہو گئے۔ تو آج اس قدر ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے، غیروں کو دیکھ کر بدلا ہے۔ خدا کی قسم یہ زندگی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب مسلمانوں کا طریقہ اور اسلام کا طریقہ ہے، اللہ کے فرشتوں کی تسبیح ہے کہ اللہ پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورت بنایا اور عورتوں کو بالوں سے خوبصورت بنایا۔ بالوں سے ہی عورت خوبصورت ہوتی ہے، بال کٹا کر خوبصورت نہیں ہوتی۔ عورت پردے کے ساتھ خوبصورت رہتی ہے، بے پردہ اس کے چہرے کا نور حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مرد داڑھی سے خوبصورت رہتا ہے، بلا داڑھی کے مرد اچھا نہیں لگتا، اور بڑھاپے میں تو داڑھی کٹانے والا انتہائی خراب لگتا ہے۔ دیکھ لو آپ چہرہ، ایک بڈھے کا چہرہ دیکھو جو 75 سال کا ہے، سفید داڑھی ہے، اور ایک بوڑھا ہوا جو روز داڑھی کھرچتا ہے، اس کی کھال اور اس کی کھال کو ملاؤ، اس کے چہرے پر نور ہوگا اور اس کا چہرہ انتہائی بے نور ہوگا، مگر اس دیکھنے کے لیے بھی نورانیت چاہیے۔ آپ تو سمجھتے ہیں یہ سب اچھے لگ رہے ہیں، تو بھائیو بزرگوں اپنے آپ کو بدلو۔ تو اب شعبان چل رہا ہے، رات کی نمازوں کا اضافہ کر لو، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کا اضافہ کر لو، اور رمضان کو کامیاب بناؤ۔ اور رمضان میں جو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، عید کی رات میں اور بڑھانے کے لیے ان سے مانگو، اور عید کے دن بھی مانگو، اور جو گناہ رمضان میں چھوڑیں وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ملتی رہیں۔ بس انہی باتوں پر میں آج کی بات اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آج میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، مگر میں آ گیا اور آپ حضرات سے یہ بات کرنی تھی۔ یہ گویا رمضان سے پہلے کی آخری بات ہے۔ اگلے ہفتے مجھے بھی سفر کرنا ہے، میں باہر رہتا ہوں، بنگلور میں رہتا ہوں، وہاں تفسیر کا پروگرام پورے مہینے رہے گا اور تراویح کا رہے گا، تو میں نہیں آ پاؤں گا۔ عید کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آیا کریں گے، اسی ترتیب سے آپ حضرات عید کے بعد آئیں، اور اس سے رمضان میں امام صاحب کتابیں سنائیں گے، جو کچھ سنائیں گے اس میں آپ شرکت کریں، اور نمازوں کا اہتمام کریں، اور نوافل کا اضافہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور جو باتیں میں نے اپنی تقریر میں آپ سے کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ توفیق بھی دیں گے، اور کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، کسی کو توفیق نہیں دیتے۔ کوشش کریں گے اللہ توفیق دیں گے، آپ ہمت کریں اور نیک بننے کی کوشش کریں۔ ہم اگر نیک بنیں گے تو اپنے بچوں کو نیک بنانا ہمارے لیے آسان ہوگا، لیکن ہم ہی بگڑے ہوئے ہوں گے تو ہم کس منہ سے اپنے بچوں کو اچھائیوں کی تعلیم دیں گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ آپ کے یہ نیک بندے مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں سن رہے ہیں،
اے اللہ ان سب کو اپنی رضا کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ آپ ان سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ان سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ان پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اپنے کرم کی نگاہ ڈال دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے قدر و اہتمام کی توفیق عطا فرما دیجئے، عبادت کی توفیق دیجئے، تلاوت کی توفیق دیجئے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دیجئے اور نمازوں میں اضافہ کرنے کی توفیق دیجئے۔ یا اللہ خوب تلاوت کرنے کی توفیق دیجئے اور ہمارے رمضان کو خوب قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو برائیاں ہم پورے سال کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس مہینے میں ان برائیوں سے ہمیں روک دیجئے اور اس مہینے کی برکت سے پورے سال کے لیے روک دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے امید اور تعلق رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی مشکلوں کو حل فرما دیجئے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سے لوگ روزگار سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اے میرے مولا آپ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے، حلال روزی نصیب فرمائیے، حلال کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں، ماں باپ سے باغی ہیں، یا اللہ ان کو نیک بنا دیجیے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔